بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آتے ہیں نئے سبق کی طرف. آج ہمارا سبق ہے الدرس التاسع عشر. الدرس التاسع عشر. الدرس سبق التاسع نواں، عشر یا عشرہ دس. التاسع عشر انیسواں. التاسع عشر انیسواں سبق. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. المدیر کم طالبا جدیدا فی فصلک یا شیخ. کم، اس سے پچھلے سبق میں ہم سیکھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کتنے، کتنا، کتنی. ٹھیک ہے. کم طالبا جدیدا فی فصلک یا شیخ. طالبا جدیدا، طالب جدید، طالبا جدیدا فی فصل کلاس کا، آپ کی، یا شیخ آپ کی کلاس میں کتنے نئے طلبہ ہیں. ٹھیک ہے. کم طالبا جدیدا فی فصلک یا شیخ. المدرس فیہ عشرۃ طلاب جدد. طلاب جدد یہ پڑھ چکے ہیں ہم. ٹھیک ہے. فیہ، فی میں، ہے کس کی طرف اشارہ ہے؟ فصل کی طرف. فیہ اس میں یعنی کلاس میں، عشرۃ دس، طلاب جدد نئے طلبہ. المدیر من این ہم، من این ہم. تمام گزشتہ اسباق کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی نیا لفظ نہیں ہے. من سے، این کہاں، ہم وہ لوگ، جمع ہے. من این ہوا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. من این ہی ایک مؤنث کے لیے، مفرد مؤنث کے لیے. من این ہم وہ کہاں سے ہیں. اکلہم، اکلہم من بلد واحد. اکلہم من بلد واحد کیا وہ سب ایک ہی ملک سے ہیں. حمزہ سوالیہ ہے. کیا، کل سب، کلہم وہ سب، من بلد واحد بلد ملک، واحد ایک، یہاں پہ من سے. من این ہم وہ کہاں سے ہیں. اکلہم من بلد واحد کیا وہ تمام ایک ہی ملک سے ہیں. المدرس لا نہیں، بلکہ کیا ہے، ہم من بلاد مختلفہ، ہم من بلاد مختلفۃ ہم وہ لوگ، من بلاد مختلفہ مختلف ممالک سے ہیں، من سے. منہم ثلاثہ، منہم ثلاثۃ ان میں سے. من یہ دیکھیں اس طرح ہے، علیحدہ لکھوں، من اور اس کے ساتھ ہے ہم. منہم من سے، ہم ان میں سے. ٹھیک ہے. منہم ثلاثۃ ان میں سے تین، طلاب طالب علم، من الفلپین، من الفلپین ان میں سے تین فلپائن سے ہیں. واربعۃ طلاب من الیابان، واربعۃ طلاب من الیابان اور چار جاپان سے ہیں. وطالبان اور دو طلبہ، من الصین چائنا سے ہے. وطالب واحد من مالیزیا، وطالب واحد من مالیزیا، مالیزیا ملائیشیا. ٹھیک ہے، ملائیشیا. وطالب واحد واضح ہے. ٹھیک ہے. اس کو ابھی آپ اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ اس کو آپ خود سمجھیں گے. ٹھیک ہے. المدیر افی فصلک طلاب من امریکہ
کیا فی میں فصل کلاس فصل کا آپ کی کلاس کیا آپ کی کلاس میں امریکہ سے طلبہ ہیں امریکی طلبہ ہیں المدرس نعم جی ہاں فیہ سبعۃ طلاب فیہ سبعۃ طلاب من امریکہ اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کتنے ہیں سبعہ ٹھیک ہے المدیر اہم جدد کیا ہم وہ جدد نئے ہیں کون یہ جو امریکہ سے طلبہ ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں المدرس لا ہم قدامى لا نہیں ہم وہ لوگ قدامى یہ لفظ لکھیں پرانے ٹھیک ہے قدیم پرانا ایک قدامى اس طرح لکھتے ہیں اور اس کا مطلب ہے پرانے ٹھیک ہے پرانے قدامى پرانے لا ہم قدامى نہیں وہ پرانے ہیں المدیر المدیر کم طالبا فیہ من اوروبا کم طالبا فیہ من اوروبا کم کتنے طالبا طلبہ فی میں فیہ اس میں کس کی طرف اشارہ ہے کس کی طرف اشارہ ہے فصل کی طرف کلاس کی طرف فیہ اس میں یعنی اس کلاس میں من سے اوروبا یورپ یہ بھی نیا لفظ ہے اوروبا یورپ ٹھیک ہے یورپ اوروبا یورپ کم طالبا فیہ من اوروبا آپ کی کلاس میں یا اس میں یورپ سے کتنے طلبہ ہیں المدرس استاد کہتے ہیں کیونکہ یورپ ایک براعظم ہے ٹھیک ہے اس میں مختلف ممالک ہیں ٹھیک ہے جن میں سے ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ اور ایک یہ ٹھیک ہے فیہ خمسۃ طلاب من انگلترا ٹھیک ہے فیہ خمسۃ طلاب من انگلترا 5 طلبہ کہاں سے ہیں انگلینڈ وثمانیۃ طلاب من المانیہ پڑھ چکے ہیں المانیہ کیا مطلب المانیہ کا کس ملک کا نام ہے جرمن ٹھیک ہے وثمانیۃ طلاب اور 8 طلبہ من المانیہ جرمن سے وستۃ طلاب من فرنسا 6 طلبہ کہاں سے ہے فرنسا کس کو کہتے ہیں فرنسا فرانس و 9 طلاب من اليونان 9 طلبہ کہاں سے ہیں من اليونان یونان ٹھیک ہے گریک 9 طلبہ یونان سے ہیں گریک سے المدیر شکراً یا شیخو شکراً یا شیخو یہ عام زندگی میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے کسی کو بھی آپ نے شکریہ ادا کرنا ہو اپنے آپ سے بڑا ہو یا زیادہ محترم ہو تو اسے کیا کہیں گے شکراً یا شیخو ٹھیک ہے نیچے چلتے ہیں تمارین اقرأ واکتب اقرأ واکتب پڑھیے اور لکھیے ٹھیک ہے طلبہ کی تعداد ہے مختلف تو سبق میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ عدد کو ہم کیسے پڑھیں گے ٹھیک ہے عدد کو کیسے پڑھیں گے دیکھیں 3 طلاب یہاں نمبر 3 سے شروع کیا ہوا ہے 1 2 غالباً نہیں ہے غلطی ہے پرنٹنگ میں 3 طلاب 4 طلاب 5 طلاب 6 طلاب 7 طلاب 8 طلاب 9 طلاب 10 طلاب اچھا یہ جو ہے یہ
ایکسرسائز کے نمبر نہیں ہے بلکہ اسی ثلاثہ اور یہ اربع اور یہ خمسہ تعداد اور الفاظ دونوں لکھے ہوئے ہیں، عدد اور الفاظ دونوں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ طلاب مذکر ہے لیکن عدد اس کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ مؤنث، ٹھیک ہے. طلاب کیا ہے؟ یہ لفظ مذکر بھی ہے اور کیا ہے؟ جمع بھی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ کیا لگے گا؟ تعداد میں سے صیغہ مؤنث کا لگے گا، ٹھیک ہے. آگے اس کی مزید پریکٹس کرتے ہیں. اقرأ واکتب، دراصل یہ تمارین کی صورت ہے لیکن اس میں یہ ہے، یہ بھی ایک سبق اور مزید جو نئے تراکیب ہیں ان کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. عندی خمسۃ کتب و ثلاثۃ اقلام، یہ دیکھیں کتب جمع ہے، اقلام جمع ہے، ٹھیک ہے. کیا اس کے ساتھ لگا؟ ثلاثۃ و خمسہ، ٹھیک ہے. خمس کتب نہیں آیا، نہ ثلاث اقلام بلکہ مؤنث کا صیغہ لگا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. خالد لہ ستۃ ابناء، خالد کے کتنے بچے ہیں؟ 6 بچے. تو کیا لگا اس کے ساتھ؟ ستۃ ابناء، ست ابناء نہیں آیا، ٹھیک ہے. کم اخا لک یا آمنہ، آمنہ تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ لی اربعۃ اخوہ، لی اربعۃ اخوہ، اربعہ کسے کہتے ہیں؟ 4 کو، جی. فی الاسبوع 7 ایام، فی الاسبوع ہفتے میں کتنے دن ہیں؟ 7 ایام. کم ریالا عندک الآن یا عمار، کم ریال، کم ریالا عندک الآن یا عمار. جواب دے رہا ہے عندی الآن میرے پاس، عند پاس، عندی میرے پاس، ٹھیک ہے. یہ پڑھ چکے ہیں، اس کو آپ بار بار اس کی غور کریں گے کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے اس طرح. عندی الآن ابھی 8 ریالات، 8 ریالات، ٹھیک ہے. فی هذا الحی، اس محلے میں 9 بیوت جدیدہ، 9 بیوت جدیدہ، نئے 9 گھر ہیں. لہذه السیارہ، اس گاڑی کے کیا ہے؟ 4 ابواب، 4 دروازے ہیں. کم ثمن هذا الکتاب، ثمن قیمت، ثمن قیمت، ٹھیک ہے. کم ثمن هذا الکتاب، اس کتاب کی قیمت کتنی ہے؟ ثمنہ 7 ریالات ونصف، ٹھیک ہے. ثمنہ، اس کی قیمت، کس کی؟ کتاب کی. 7 ریالات 7 ریال، ونصف اور آدھا ریال، ٹھیک ہے. 7.5 ریال اس کی قیمت ہے. فی هذا الفصل 10 طلاب قدامى، فی هذا الفصل کیا مطلب؟ فی هذا الفصل، اس کلاس میں ہیں 10 طلاب 10 طلبہ، قدامى پڑھ چکے ہیں، قدامى ابھی ابھی گزرا ہے، پرانے. و4 طلاب جدد، اور 4 نئے طلبہ ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ مؤنث کا صیغہ لگا ہے اور یہاں پہ بھی عدد جو ہے وہ مؤنث لگا ہے، و4، ٹھیک ہے. نیچے چلتے ہیں جی، مزید جملے ہیں. کم قمیصا عندک یا ابراہیم، سوال ہے. کم قمیصا عندک، عند پاس، کا تمہارے پاس، تیرے پاس، ابراہیم سے پوچھ رہے ہیں کتنے قمیص ہیں آپ کے پاس؟ عندی 4 قمصان، قمیص کی جمع کیا ہے؟ قمصان. اور مثنیٰ کیا ہے؟ 2 قمیصیں ہوں تو کیا کہیں گے؟ قمیصانی. جمع ہو قمصانی، چونکہ 4 ہے 4 تو اس لیے قمصان کا لفظ لگا ہے، ٹھیک ہے. عندی ریالانی و5 قروش، ٹھیک ہے. عندی ریالانی میرے پاس 2 ریال ہیں، و5 قروش اور 5 قرش، ٹھیک ہے. 5 قروش، قرش جیسے ہم پیسہ یا آنا روپے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح یہاں پہ ریال سے نیچے جو ہے
وہ قروش کا استعمال ہوتا ہے اور حلالات کا. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ریالانی 2 ریال ہیں اور 5 قرش ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے. فی هذه الحافلة 10 ركاب. فی هذه الحافلة، حافلہ بس، فی هذه الحافلة 10 ركاب مسافر. ٹھیک ہے، اس بس میں 10 کیا ہیں؟ رکاب، مسافر. ٹھیک ہے، سواریاں، بلکہ رکاب سواریاں. اجب عن الاسئلة الآتیہ، 3 نمبر کیا کہہ رہا ہے؟ جواب دیجئے نیچے سوالات کا. کیا کریں گے؟ مستعملا العدد المذکور بین القوسین. اقواس جو بریکٹس میں، قوس بریکٹ کو کہتے ہیں، یہ نیچے بریکٹس میں جو اعداد دی گئی ہیں ان تعداد کو آپ ان سوالات کے جوابات میں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، کیسے؟ مثال دیکھتے ہیں. مثال دی ہوئی یہاں پہ، کم کتابا عندک، کم کتابا عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ عندی 3 کتب، 3 یہ دیکھیں، تو یہاں پہ بھی 3 کتب، 3 استعمال ہوا. ٹھیک ہے، تو ہم بھی یہ تعداد استعمال کریں گے اور نیچے جوابات دیں گے. کم اخا لک یا حامد، کم اخا لک یا حامد، تو جواب اس کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہوگا لی، بریکٹ میں کیا ہے؟ 5 ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ 5 اخوہ، لی 5 اخوہ، میرے 5 بھائی ہیں. ٹھیک ہے. کم عمن لک یا لیلہ، لیلہ آپ کے کتنے چچا ہیں؟ کیا کہیں گے؟ لی، لیلہ جواب دے رہے، لی، آگے کیا ہوگا؟ 4 اعمام، عم ان کی جمع پھر لکھیں گے یہاں پہ اعمام، جیسے کتاب کتب. ٹھیک ہے. اخن اخوۃ، عمن یا عم اعمام. ٹھیک ہے. کم ابنا لک یا شیخ، کم ابنا لک یا شیخ، کتنے بچے ہیں آپ کے شیخ؟ شیخ کیا جواب دے گا؟ لی، کیونکہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے لکا، تو جواب دیں گے لی. کتنے؟ بریکٹ میں ہے 6 ابناء، میرے 6 بچے ہیں. ٹھیک ہے. نیچے میں زبانی حل کرتا ہوں، آپ نے خود حل کر لینے ہیں، اس کے بعد میری آڈیو آپ نے سننی ہے، جو غلطیاں ہوں وہ درست کریں گے. ٹھیک ہے. کم سؤالا فی هذا الدرس، کیا جواب دیں گے اس کا؟ جواب ہوگا فی هذا الدرس 8 اسئلہ، فی هذا الدرس 8 اسئلہ. ٹھیک ہے. کم راکبا فی الحافلہ، کہیں گے فی الحافلۃ 9 رکاب، فی الحافلۃ 9 رکاب. کم ریالا فی جیبک، آپ کے جیب میں کتنے ریال ہیں؟ جیب کو عربی میں جیب ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فی جیبک، کیا کہیں گے؟ فی جیبی، جواب ہوگا فی جیبی 7 ریالات، فی جیبی 7 ریالات. کم ثمن هذا الکتاب، اس کتاب کی قیمت کتنی ہے؟ ٹھیک ہے. جواب میں کیا کہیں گے؟ ثمن هذا الکتاب، یا کہیں گے ثمنہ، ثمنہ 10 ریالات. ٹھیک ہے. 10 ریالات، اس کی قیمت ہے 10 ریال. جی. اکتب الاعداد من 3 إلى 10 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها. 3 سے 10 تک آپ لکھیں گے ان الفاظ کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان کو معدود بنائیں گے، یہ معدود ہوں گے، عدد ان کے ساتھ لگائیں گے. ٹھیک ہے. کیا ہوگا؟ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بنے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ترتیب سال لگا دیتے ہیں.
کتابن تو اس کے ساتھ 3 لگا دیتے ہیں، کیا ہوگا؟ ثلاثۃ کتب، ثلاثۃ کتب، 4 اس کے ساتھ لگاتے ہیں، کیا ہوگا؟ اربعۃ اقلام، اربعۃ اقلام، یہ ہو گیا اربعۃ اقلام۔ اس کے بعد 5 لگا دیتے ہیں، خمسۃ تجار، خمسۃ تجار، ستۃ رجال، سبعۃ طلاب، ثمانیۃ ریالات۔ سب کو جمع میں تبدیل کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ تو مفرد لکھے ہوئے ہیں سارے، لیکن ہم تعداد ساتھ لگا کے اس کو تبدیل کریں گے، ٹھیک ہے؟ ثمانیۃ قروش، تسعۃ اخوۃ، اربعۃ ابناء، ٹھیک ہے؟ اربعۃ ابناء۔ یہ سارے آپ دوبارہ خود حل کریں اور پھر میری آڈیو سنیں، ویڈیو کو دیکھیں، جو غلطی ہوگی وہ آپ نے درست کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ سبق کا آخری صفحہ آ گیا ہے، الکلمات الجدیدہ۔ میں سے پہلے بتا چکا ہوں الکلمات الجدیدہ کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے وہ آپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو الکلمات الجدیدہ کے تمام جو ہے معنی اور اس کے مفرد و جمع یہ بھی آپ کو آج سکھاتے ہیں اور اس کو مکمل کرتے ہیں۔ الثمن قیمت، الثمن قیمت، نصف آدھا، نصف آدھا، الیوم دن، الیوم دن، اور آج کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ الیوم یوم الخمیس، آج جمعرات کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی جمع کیا ہے؟ ایام، جمع اس کی کیا ہے؟ ایام۔ الریال ریال، اس کی جمع کیا ہے؟ ریالات۔ القرش قرش، اس کی جمع کیا ہے؟ قروش۔ الحافلۃ بس، جمع کیا ہے؟ حافلات۔ راکب سواری، جمع اس کی کیا ہے؟ رکاب، رکاب سواریاں۔ السؤال سوال، اس کی جمع کیا ہے؟ اسئلۃ بہت سارے سوالات۔ قدیم مفرد ہے پرانا، جمع اس کی ہے قدامى پرانے۔ البلد ملک، ٹھیک ہے؟ بلاد اس کی جمع ہے بلاد، اور ایک اور بھی جمع ہے بلدان، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اس کی جمع ہے بہت سارے ملک۔ الجیب جیب، اس کی جمع کیا ہے؟ جیوب، ٹھیک ہے؟ نیچے مختلف ممالک کے نام ہیں، اوروبا نیا لفظ ہے یورپ، المانیہ جرمن، فرنسا فرانس، الیونان یونان، مختلفۃ مختلف، ٹھیک ہے؟ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے مختلفۃ۔ مالیزیا ملائیشیا، مالیزیا ملائیشیا، ٹھیک ہے؟ اسی صفحے کے ساتھ آج کا ہمارا 19واں سبق جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے سبق تک آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔